کپڑے دھوتی تھی تو صابن نہیں، بالو اور ریت کپڑے پہ لگا لگا کے رگڑ رگڑ کے اس کے داغ دھبے چھڑاتی تھی۔ میرے نبی کی ماں کا یہاں کا گوشت جو ہوتا تھا اور عورتوں کا بھی چل جایا کرتا تھا، مگر آج کیا ہے، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، بٹن دبایا، خود جا کر کے موبائل دیکھ رہی ہے، ادھر سے کپڑے سوکھ کر کے ایک طرف آ گئے۔ آج جتنا چاہے صرف خرچ کر لیں، جتنی چاہے لائٹ خرچ کر لیں، کوئی وقت کی بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی آرام کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت عورتوں کو اتنے کام تھے، اس کے باوجود کسی عورت کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، قرآن کئی مرتبہ پڑھتی تھی، اور بچوں کو اکیلی پالتی تھی۔ اگر 10 بچے ہوتے تھے، آپریشن نہیں ہوتا تھا، ہاسپٹل یا کہیں نہیں جاتی تھی، بلکہ چولہے پہ گھر میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کی بڑی ڈاکٹرنی محلے کی دائی ہوتی تھی، اسی کے ہاتھ پر بچے پیدا ہوا کرتے تھے، 10 بچے، مگر پھر بھی کمر میں درد نہیں ہوا، گھٹنے میں درد نہیں ہوا، اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہوا۔ آج تو ہر بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پہلے آپریشن ہوتا ہے، 2 دن پہلے ہاسپٹل میں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ امید دیتا ہے بچے کی تو ڈاکٹر نے منع کر دیتی ہے، پاؤں مت ہلانا، میکے والے چڑھ جاتے ہیں، میری بیٹی سے کام مت کرانا۔ حالانکہ ایسے وقت میں اگر لڑکی کام کرتی ہے، میرا دعویٰ ہے جو لڑکی کام کرے گی اسے آپریشن کی ضرورت نہیں، اسے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے کی اگر عورت ہوتی تھی وہ اپنے مرد کو بہادر بناتی تھی، ماں بہادر بناتی تھی، ہاتھ میں لاٹھی دیا کرتی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی، بھینس پالا کرتی تھی، بادام اور گڑ ہوا کرتے تھے، دیسی گھی ہوا کرتا تھا، شوہر طاقتور ہوتا تھا، اسی لیے اس کا شوہر پہلوان ہوتا تھا۔ لیکن آج کی بہن ہے، شوہر کو ٹینشن دیتی ہے، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے پھر بھی گھر آ کے اسے ٹینشن ملتی ہے، گھر آ کے وہ ریلیف محسوس نہیں کرتا، وہ اپنی تھکاوٹ کو نہیں اتارتا ہے، بلکہ گھر آ کر کے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو بزدل بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کا بی پی اوپر ہے، کسی کا نیچے ہے، یہی وجہ ہے کسی کا دل دھڑکتا ہے، یہی وجہ ہے راتوں کو ڈر لگتا ہے، یہی وجہ ہے کسی پہ لقوہ ہو جاتا ہے۔ کیا پہلے کی اتنی دوائیں تھی، اتنے ڈاکٹر تھے؟ نہیں، یہ سادہ کھاتے تھے مگر ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سارے کام بھی کرتی تھی۔ میرے نبی کی ماں کو ذرا دیکھو، میرے نبی پیٹ میں ہے، اللہ اللہ خود فرماتی ہیں میں کنویں پہ پانی بھرنے چلی گئی، میرے نبی پیٹ میں ہے، نبی کی ماں کنویں پہ پانی بھرنے گئی ہے، عورتیں پانی بھر رہی ہیں، یکے بعد دیگر بھرتی جا رہی ہیں، میرے نبی کی ماں ان عورتوں میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب عورتوں نے پانی بھر لیا، میرے نبی کی ماں کی باری آئی تو ان کے دل میں خیال آیا، اے آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، کہیں پانی نیچے نہ چلا گیا ہو، تلی میں نہ چلا گیا ہو، تیری رسی چھوٹی پڑ جائے، تیرا برتن وہاں تک نہ پہنچے، ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ پانی کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے برتن کنویں کی من پہ رکھ دیے، اور جیسے ہی کنویں کے اندر جھانکا ہے تو ایک آواز آ جاتی ہے، اے کنویں کے پانی اپنی قسمت پہ ناز کر لے، نبیوں کے سردار کی ماں ہے، دیدار کر لے، سیاہ لامکہ جو نبی ہے ان کی ماں ہے، دیدار کر لے، یہ اس نبی کی ماں ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ڈوبتوں کو تیرائیں گے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اسے سینے سے لگائیں گے، یہ اس کی ماں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میرے نبی کی ماں کہتی ہیں کنویں کا پانی نکلا میرے چہرے کی برابر سے آیا اور میرے سارے برتنوں کو بھر کے چلا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے حضور غوث اعظم
حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. یہ اس وقت کی بات ہے واہ واہ واہ. جب میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. عورتوں نے دیکھا، عورتوں نے جب دیکھا تو عورتیں پھسل گئی، عورتیں پھسل گئی، کہنے لگی آمنہ تمہارا جواب نہیں ہے. کیا بولی؟ انشاءاللہ گلا گرم ہوگا تو آواز بھی کھلے گی. کیا کہا؟ آمنہ تمہارا. اور عورتیں ویسے ہی پھسل جائیں. اگر کوئی تعویذ والا میاں آ جائے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، 10 انگوٹھی پہنا ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہے، سمجھے نمازوں سے دور ہے، عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے، بالکل غنڈہ ڈکیت ہے، پتہ چل جائے تعویذ والا آیا ہے تو باس میلہ لگ جاتا. میلہ اب یہ نہیں دیکھتے، کچھ لفنگے لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ صاحب ذرا سٹے کا نمبر بتا دیو، میاں ایسا کام کریو، ویسا کام کریو. ارے جو میاں اللہ سے نہ ڈرے، رسول اللہ سے نہ ڈرے، کان کھول کے سن لو. میں تو پیدائشی میاں ہوں، میں تو گھر میں ہی وہی پیدا ہوا ہوں، میں تو علی کی اولادی میں ہوں، لیکن سنو، کان کھول کے سنو، اگر کوئی پیر ہو یا میاں ہو، اگر نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے خلاف ہو، عورتوں کو بے پردہ تنہائی میں ملاقات کرے، شریعت کے خلاف ہو، اگر وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ تیرے، آگ پہ چلے، آسمان پہ دوڑے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. یا تو جادوگر ہے، یا سفلیگر ہے، یا ڈھچوک لباس ہے، تو خود کا بھی ایمان نہیں، تمہیں بھی برباد کر کے چھوڑے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فیصلہ تمہیں کرنا. لوگ اشارے پہ بہک جاتے ہیں، لوگ پھسل جاتے ہیں. اللہ کسی کو اگر فائدہ ہو گیا نا، مچھروں کا انتظام بھی کافی ہے. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو فائدہ ہو گیا نا تو معلوم ہے، اب کہہ رہے نمازیں تو پڑھتا نہیں، تو کیا کہا ارے ہمیں کیا مطلب یار، پڑھے نہ پڑھے ہمارا تو کام ہو ہی رہا. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے؟ میرے نبی کی ماں سے عورتیں کہنے لگی آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے، آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو. حضرت آمنہ بولی تم بھی اپنے کنویں کے من پر رکھ دو. جیسے ہی کنویں کے من پر رکھے، پھر جھانکا، پانی نکلا، سب عورتوں کے برتن بھر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے. نور ہے نور. اور سنو، تم نے سورہ 3 پڑھی ہوگی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تفسیر اگر پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا پیارے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے یہی کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ. قرآن میں آیا نہیں آیا ہے اس درخت کے قریب مت جانا. وہ گیہوں کا درخت تھا، انہوں نے وہ گیہوں کھا لیا. یہ خطا اجتہادی ہو جاتی ہے. اللہ نے ان کا جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس اتار لیا. تیسرا کوئی انسان نہیں ہے جنت میں ابھی. حضرت آدم بھی بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے، حضرت حوا بھی بغیر لباس کے. اب پریشان ہے، یا اللہ ہمارا لباس اتر گیا ہے. اللہ نے سزا میں یہ لباس اتار دیا. حضرت آدم نے دیکھا جنت میں درخت ہیں، ہاتھی کے کان اتنے اتنے بڑے پتے ہیں. حضرت آدم نے سوچا چلو جنتی درخت کے پتے توڑ لوں، اپنا جسم چھپا لوں. قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھنا تو تمہیں ملے گا. حضرت آدم آگے بڑھے، ایک درخت کے قریب جا رہے تھے، وہ درخت پیچھے ہٹ گیا، اس درخت نے پتے نہیں دیے. دوسرے درخت کے پاس گئے، اس نے بھی پتے نہیں دیے. تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی پتے نہیں دیے. جس درخت کے پاس جا رہے ہیں وہ درخت پتے نہیں دے رہا ہے. حضرت آدم پریشان ہے، لیکن اب جب مڑ کے دیکھا تو ایک درخت کھڑا ہوا ہے جس درخت کا نام
انجیر آتا ہے، انجیر جس درخت کا نام انجیر آتا ہے اس کی طرف کو گئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹا، حضرت آدم کو دیکھ کے جھک جاتا ہے۔ حضرت آدم نے 8 پتے توڑ لیے، 3 پتوں سے اپنا جسم چھپایا کیونکہ یہ مرد تھے، اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے، عورت کا جسم چھپایا کیونکہ وہ لیڈی تھی، عورت تھی۔ اب ذرا سنو، اللہ نے ایک درخت کو بلایا اور کہا بولو تم نے آدم کو پتے کیوں نہیں دیے؟ کیا وہ میرے بندے نہیں تھے؟ حضرت آدم میرے مقبول بندے نہیں تھے؟ وہ درخت کہنے لگا مولا میں تجھ سے ڈرتا تھا، مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں، مولا میں تجھ سے ڈرتا رہوں گا۔ اے اللہ ایک خطا اجتہادی ہو گئی تو تو نے آدم سے وہ جنتی لباس اتار لیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور میرا لباس اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو پھر میرا کیا بنتا؟ میں نے تیرے ڈر کے مارے پتے نہیں دیے۔ دوسرے درخت نے بھی یہی جواب، تیسرے چوتھے پانچویں ہر درخت نے یہی جواب۔ اب انجیر کو بلایا جاتا ہے، ذرا تم بتاؤ حضرت آدم کو تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ حضرت آدم کو پتے کیوں دیے؟ تو وہ انجیر کا جواب سنو، ارے آج تم نے اپنے گھر کو چھوڑا، نبی کی محبت میں یہاں کے بیٹھے ہو، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہے، کان کھول کے سنو، وہ جنتی درخت کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے، میں آدم کے سامنے نہیں جھکا۔ کہا پھر کس کو پتے دیے؟ کس کے سامنے جھکا؟ کہا مولا جیسے ہی آدم میرے پاس آئے میں نے آدم کی پیشانی کو دیکھا تو اس میں نور محمدی تھا، اس نور محمدی کی محبت میں تعظیم میں جھک گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہو درخت سن لے، جب تک دنیا پہ مسلمان رہے گا قرآن میں تیرا نام رہے گا۔ نعرے تکبیر۔